سورہ دوحا، اس صورت میں 1 رکوع 11 آیات ہیں۔ چاشت کے وقت کو عربی میں دوحا کہتے ہیں، اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہی بیان کیا گیا والضحا، اللہ تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حضور علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔ مزید اس میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں کہ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے چڑھتے دن اور رات کی قسم ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے کفار کے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ نبی علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ کے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام کے بچپن میں اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات فرمائے وہ بھی بیان کیے گئے ہیں، اور اس صورت کے آخر میں یتیم پر سختی کرنے، سائل کو جھڑکنے سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا خوب چرچا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ والضحا، چاشت کی قسم، واللیل، رات کی قسم، اذا سجا، جب وہ ڈھانپ دے، رات کی قسم جب وہ، اذا جب سجا ڈھانپ دے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ اتفاق ہوا کہ چند روز وحی نہ آئی، تو کفار نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور ناپسند جانا۔ اس پر سورہ دوحا نازل ہوئی۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں دوحا سے وہ وقت مراد ہے جس وقت سورج بلند ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ یہ وقت وہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے مشرف کیا، اور اسی وقت جادوگر سجدے میں گرے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہاں دوحا سے پورا دن مراد ہے۔ دوحا چاشت کے وقت کو کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں احادیث مبارکہ بھی مروی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آدمی پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے۔ کل 360 جوڑ ہیں۔ ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر حمد لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، اور اچھی بات کا حکم کرنا، اور ہر بری بات سے منع کرنا، ان سب کی طرف سے چاشت کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے چاشت کی 2 رکعتیں پڑھی وہ غافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور جس نے 4 رکعت پڑھی وہ عبادت گزار لوگوں میں لکھا جائے گا۔ جو 6 رکعت پڑھے گا اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کفایت کی جائے گی، اور جو 8 رکعت پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے فرما بردار لوگوں میں لکھ دے گا، اور جو 12 رکعت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ اور کوئی دن یا رات ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ بندوں پر احسان اور صدقہ نہ کرے، اور اس بندے سے بڑھ کر کسی پر اللہ تعالیٰ نے احسان نہ کیا جسے اپنا ذکر الہام کیا۔ چاشت کی نماز فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ کیا ہے؟ اس کی کم از کم 2 رکعت ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو کوئی چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھے اس کے گناہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا، ما ودعک ربک وما قلی، ما ودعک، نہیں چھوڑا آپ کو، ربک، آپ کے رب نے، وما قلی، اور نہ ہی ناپسند کیا ہے۔ جب کفار نے حضور علیہ السلام پر اعتراضات کیے تھے تو یہ آیات نازل ہوئی تھی،
تو کفار کے اعتراض سے معلوم ہوا کہ کفار اس بات کو جان گئے تھے کہ نبی علیہ صلاۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اگر انہیں یہ بات معلوم نہ ہوتی تو وہ اس طرح کا اعتراض نہ کرتے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی طرف سے بنایا ہوا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسی کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا ہے، کیونکہ اگر قرآن مجید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی طرف سے بنایا ہوا کلام ہوتا تو آپ کا کلام مسلسل جاری رہتا، اس میں وقفہ نہ ہوتا۔ وقفے کا آ جانا اس چیز پر دلالت ہے کہ جو وحی ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتی تھی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ مفسرین نے اس آیت کا ایک معنی تو یہ بیان کیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے، کیونکہ وہاں آپ کے لیے مقام محمود، حوض کوثر اور وہ بلائی ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء و رسل پر مقدم ہونا، آپ کی امت کا تمام امتوں پر گواہ ہونا، آپ کی شفاعت سے مؤمنین کے مرتبے اور درجے بلند ہونا اور بے انتہا عزتیں اور کرامتیں ہیں جو بیان میں نہیں آ سکتی۔ بعض مفسرین نے اس آیت کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ آنے والے احوال آپ کے لیے گزشتہ احوال سے بہتر و برتر ہے، گویا کہ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ روز بروز آپ کے درجے بلند کرے گا، عزت پر عزت اور منصب پر منصب عطا فرمائے گا، اور ہر آنے والی گھڑی میں آپ کے مراتب ترقیوں میں رہیں گے۔ حضور کا ذکر بلند تھا، بلند ہے اور بلند وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور البتہ جلدی يُعْطِيكَ آپ کو دے گا، رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ بس آپ راضی ہو جائیں گے۔ پہلے بھی یہ روایت بیان ہو چکی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ کی یہ دعا پڑھی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے اور اپنی امت کے لیے دعا کرنے لگے، یا رب امتی یا رب امتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ آپ کیوں گریہ زاری کر رہے ہیں۔ جب آپ نے اپنی امت کے حوالے سے ذکر کیا تو پھر آپ کو یہ آیت دی گئی، یہ آیت نازل کی گئی کہ آپ فکر مند نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میری رضا یہ ہوگی کہ میں اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں رکھ دوں گا، اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں رکھ دوں گا اور اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک میری ساری امت کو بخش نہ دیا جائے۔ الم یجدک یتیما فآوا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ اب یہاں پہ یتیم ہونے سے دو معنی مراد لیے گئے۔ مفسرین نے ایک معنی تو وہی بیان کیا جو عموم پر دلالت کرتا ہے، جو ظاہری معنی ہے، مطلب یہ کہ ابھی آپ اپنی ماں کے بطن میں تھے کہ آپ کے والد محترم دنیا سے چلے گئے، پھر 6 سال کے ہوئے تقریباً تو آپ کی والدہ محترمہ دنیا سے چلی گئی، پھر آپ کی پرورش کی ذمہ داری حضرت عبد المطلب نے لی، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ دوسرا معنی اس آیت کی تفسیر میں مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ یتیم کا مطلب ہے یکتا و بے نظیر، جیسے کہا جاتا ہے در یتیم۔ اس آیت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت و شرافت میں یکتا و بے نظیر پایا اور آپ کو مقام قرب میں جگہ دی، اپنی حفاظت میں آپ کے دشمنوں کے اندر آپ کی پرورش فرمائی اور آپ کو نبوت و رسالت اور اپنا چنا ہوا بندہ ہونے کے ساتھ مشرف کیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، ضال کا مطلب ہم باقی جگہوں پہ گمراہی کرتے ہیں، دلالت کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ معنی مراد نہیں لیے جائیں گے۔ جس طرح قید کے معنی جب بیان ہوئے تھے، جہاں پہ بھی قرآن پاک میں
قید کا لفظ آیا ہے، مکر اس کا معنی ہے اللہ کے لیے جب قید کا لفظ استعمال ہوگا تو وہاں پہ مکر کے معنی مراد نہیں لیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اسی طرح رسول کریم بھی ہر عیب سے، عیب کی نسبت، نقص کی نسبت حضور کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ قید کا معنی آئے گا تو اللہ کے لیے لفظ تدبیر استعمال کیا جائے گا۔ یہاں پہ دول کا معنی آیا تو یہاں پہ گمراہی کے معنی مراد نہیں لیے جائیں گے، بلکہ خود رفتہ پایا، اپنی طرف راہ دی۔ ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دکھائی اور غیب کے اسرار آپ پر کھول دیے، آپ کو ما کان و ما یکون کے علوم عطا کیے اور اپنی ذات و صفات کی معرفت میں سب سے بلند مرتبہ عنایت فرمایا۔ مفسرین نے اس آیت کے ایک معنی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا خود رفتہ پایا کہ آپ اپنے نفس، اپنے مراتب کی خبر بھی نہیں رکھتے تھے، تو آپ کو آپ کی ذات، صفات اور مراتب و درجات کی معرفت عطا فرمائی۔ اگلی آیت میں فرمایا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاجت مند پایا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال سے، پھر حضرت ابو بکر صدیق کے مال سے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے، اور پھر غنیمت کے مال کے ذریعے آپ کو غنی کر دیا۔ دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاجت مند پایا تو قناعت کی دولت عطا فرما کر غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالیے، تو کسی بھی حالت میں یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ اصل میں دور جاہلیت میں یتیموں کے بارے میں اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان کے مالوں پر قبضہ کر لیتے تھے اور ان پر دباؤ ڈالتے تھے، ان کے حقوق کے معاملے میں ان کے ساتھ زیادتی کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم سے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کسی بھی صورت میں یتیم پر سختی نہ فرمائیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی بھی حالت میں مانگنے والے کو نہ جھڑکیے۔ اور اگر دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام سے جس نے دنیا مانگی ہے اس کو دنیا ملی ہے، جس نے دین مانگا ہے اس کو دین ملا ہے، جس نے آخرت کے لیے کچھ مانگا ہے آپ نے اس کو وہ بھی نواز دیا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا تاریخ پہ نظر ڈالیں تو یہ بات ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے کہ غار ثور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے، تو آقا دو جہاں نے اپنا لعاب دہن لگا کر زہر کا اثر دور کر دیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کٹا ہوا بازو لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ اپنے دہن اقدس سے مبارک لعاب لگاتے ہیں اور اسے جوڑ دیتے ہیں۔ غزوہ احد میں تیر لگنے سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل گئی، وہ اپنی نکلی ہوئی آنکھ لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رسول علیہ السلام نے لعاب دہن لگا کر ان کی آنکھ کو درست کر دیا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آشوب چشم کی شکایت کی تو نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگا کر ان کی بیماری کو دور کر دیا۔ اسی غزوہ کے موقع پر حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زخمی پنڈلی لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رسول علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن سے اسے درست کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے اپنا دست اقدس پھیر کر ان کی ٹانگ کو درست کر دیا۔ اور ایک موقع پر صحابہ کرام نے پانی ختم ہو جانے پر فریاد کی تو انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے دنیوی عطاؤں کی چند مثالیں عرض کی ہیں، اور اگر اخروی عطا کی بات کریں تو چند مثالیں ہم یہ دیکھتے ہیں۔ حضرت ربیہ اور حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہما نے جنت مانگی تو اللہ کے حبیب نے انہیں جنت دے دی۔ کھجور کے ایک تنے نے عرض کی کہ مجھے جنت میں بو دیا جائے، آپ نے اس کو جنت میں بو دیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صرف انسان ہی فریاد نہیں کیا کرتے تھے بلکہ جانور بھی اپنی داد رسی کے لیے آیا کرتے تھے۔
ایک اونٹ نے آ کے آپ سے اپنے مالک کی شکایت کی کہ مجھے کھانا کم دیتا ہے، آپ نے اس کی بھی داد رسی کی۔ یعنی کوئی بھی حضور کی بارگاہ میں مانگنے والا خالی نہیں رہے گا۔ آپ کی بارگاہ میں لا نہیں ہے، نہ نہیں ہے، آپ دیتے تھے، دیتے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ ہم حشر میں، دنیا میں انہی کی عطاؤں کے محتاج ہیں، ان کی عطائیں نہ ہوں تو ہم کچھ بھی نہیں۔ اور یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی سامنے آیا کہ حضور ہر طرح کی بولی کو سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کی بولی، وہ پرندوں کی بولی جس چڑیا نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی تھی کہ صحابی نے بچے لے لیے تھے اور بار بار آپ کی بارگاہ میں کیا کر رہی تھی؟ شکایت کر رہی تھی۔ پتھر بھی آپ سے بات کیا کرتے تھے، حجر شجر آپ کو سلام کیا کرتے تھے، تو پھر ان کی شان کیا ہے؟ اس کو کسی صفحے میں بند نہیں کیا جا سکتا، لفظوں میں بند نہیں کیا جا سکتا، اس کی کوئی انتہا نہیں جو اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی ہے۔ آخری آیت میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یہاں نعمت سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کو عطا فرمائی، اور وہ نعمتیں بھی مراد ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حضور سے وعدہ فرمایا ہے، اور نعمتوں کا چرچا کرنے کا اس لیے حکم فرمایا کہ نعمت کو بیان کرنا شکر گزاری ہے، کوشش کیا کریں۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں تو یوں بھی آتا ہے کہ جو انسانوں کا شکر گزار نہیں، وہ رب کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ چھوٹے چھوٹے لفظ شکریہ کے، جزاک اللہ کے، تھینک یو کے، یہ انسان کو بہت آگے تک لے کے جاتے ہیں، اور انسان کو تھینک فل ہونا چاہیے، تھینک لیس نہیں ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی نعمت گوئی بہترین عبادت ہے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک اوصاف ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کی شان کی بلندی سے امت کی شان بھی بلند ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے اوصاف و کمالات کا ذکر کرنا اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہی ہے۔ حضور کی نعت بیان کرنا، حضور کی تعریفات کرنا، آپ کی تعلیمات کو عام کرنا۔ سب سے بڑی نعمت مومنین کے لیے کون سی ہے؟ آقا دو جہاں کا مل جانا ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس سے بڑی نعمت اور ایک مومن کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ جب تک حضور سب سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتے تو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت اس پوری روئے زمین پر حضور کا مل جانا ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں۔ اس لیے حضور کی تعلیمات کو عام کرنا، آپ کا ذکر کرنا، یہ بھی اسی میں شامل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔